عنایت بخشی۔ وہ لمحہ میسر آیا کہ جس لمحے میں، جس ساعت میں بیٹھ کر ذکر غوث الورا کر سکے، ان کی محفل کو سجا سکے۔ آپ اس محفل کی عظمت کا اندازہ لگائیں گے؟ آپ اس محفل کو سمجھنا ہے نا، تو میں ایک روایت سناتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا اس محفل کی قیمت کیا ہے، اس محفل کی برکت کیا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والے کا قسمت کا اندازہ لگا لیں گے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ جو محفل ہے نا، اس محفل میں حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ کرامات غوث اعظم میں ہے، ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ صرف حضور ہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس محفل کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنا مرتبہ ہے، کیوں نہ ہو، جس کا مرتبہ بلند اللہ نے خود کیا ہو تو اسے کسی کے گھٹانے سے کیسے گھٹ سکتا ہے؟ کبھی نہیں گھٹ سکتا۔ ایک وقت تھا جب غوث اعظم کا چرچا پورے زمانے میں تھا، جب غوث اعظم کا دیوانہ سب تھا، جب لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے، ان کے کرامت کو دیکھ کر آئے دن مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ اسی میں کچھ یہودی ایسا بھی تھا، غوث پاک اعظم کو جلیل کرنے کی نیت سے، رسوا کرنے کی نیت سے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک مشن تیار کیا۔ وہ مشن یہی تھا کہ سیدنا غوث پاک اعظم دن بدن مسلمانوں کو بڑھاتا جا رہا ہے، کلمہ پڑھاتے جا رہا ہے، ان کے مشن کو روکنا ہے، ان کے کرامت کو روکنا ہے۔ ان کو اگر روکنا ہے تو ان کے ساتھ کوئی مذاق کرنا ہوگا، کوئی کھیل کھیلنا ہوگا، تاکہ عوام کو لگے کہ غوث جھوٹے ہیں، غوث جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے سازش رچی، یہودیوں نے سازش کیا۔ کیا سازش کیا؟ باپ تیار ہوئے، چچا تیار ہوئے، بھانجا تیار ہوا، اعزا اقربا تیار ہوا۔ کس چیز کے لیے تیار ہوا؟ کہ ایک نوجوان یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ چلو غوث کی بارگاہ میں چلتے ہیں ہم لوگ، اور ان کا مذاق بناتے ہیں۔ میں جا کے کہوں گا جنازہ آپ کو پڑھانی ہے، جنازہ آپ کو پڑھانی ہے، صرف تمہیں تابوت میں لیٹے رہنا ہے، چارپائی میں لیٹے رہنا ہے۔ میں یہ جنازہ کی شکل بنا کر لے کے جاتا ہوں۔ جیسے غوث پاک اعظم اللہ اکبر کہیں گے نا، ویسے تم اٹھ کے بھاگ جانا، کھڑے ہو جانا، تم چلنے لگنا۔ اس لیے جب تم وہاں سے اٹھ کے بھاگو گے غوث کا مذاق بن جائے گا، لوگ کہنے لگیں گے، پوچھنے لگیں گے غوث پاک اعظم کہیں آپ زندوں کا بھی جنازہ پڑھاتے ہیں؟ لوگ تو مردے کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جب آپ نے جنازہ کی نیت کی، جنازہ کی نیت کی تو مردہ اٹھ کے بھاگ گیا ہے، اب جنازہ کن کا پڑھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس نیت سے پہنچے، تابوت سامنے رکھی، غوث پاک اعظم کو دعوت بھیجا کہ جاؤ پیر صاحب کو بلا کر لاؤ، غوث اعظم کو بلا کر لاؤ۔ گئے سیدنا غوث پاک اعظم کو بلا کر لانے کے بعد جب پہنچے حضور، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو جنازہ پڑھانا ہے۔ غوث پاک سے کہتے ہیں، لڑکے کے باپ نے کہا حضور آپ کو جنازہ پڑھانا ہے۔ غوث پاک اعظم فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے پڑھوا لو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بار بار کہہ رہا ہے جنازہ پڑھا دیجئے۔ کہتے میں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جنازہ مردوں کو پڑھایا جاتا ہے، زندوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ باپ نے کہا وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہی ہے، وہ زندہ ہے نہیں ہے مردہ ہے، وہ تابوت میں لیٹا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو میں آپ کے قدموں میں کیوں لاتا؟ اگر زندہ ہوتا تو آپ سے جنازہ میں کیوں پڑھاتا؟ اگر زندہ ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا۔ سیدنا غوث پاک اعظم کی ذات کہتے ہیں سنو اگر میں جنازہ پڑھا دوں گا، اگر تمہاری اجازت تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ اتنا سننا تھا۔ سیدنا غوث پاک اعظم نے ہاتھوں کو اٹھایا، نیت کی نویت اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ گئے اللہ اکبر پہ، اللہ اکبر کہنا تھا، نیت باندھے۔ نیت باندھنے کے بعد جب بیٹا کھڑا نہیں ہوا، بھتیجا کھڑا نہیں ہوا، بھائی کھڑا نہیں ہوا، غصہ آنے لگا، ایک دوسرے کو پلٹ کے کہنے لگا ہم لوگوں کا تو مشن یہ تھا جیسے غوث پاک نیت مانگیں گے تمہیں تابوت سے اٹھ کر بھاگ جانا ہے، جب کھٹیے پہ سے اٹھ کے بھاگ جانا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ دوسری تکبیر کہی گئی پھر بھی نہیں اٹھا، تیسری تکبیر کہی گئی پھر بھی نہیں اٹھا، چوتھی تکبیر کہی گئی پھر بھی نہ اٹھا، سلام پھیر دیا گیا پھر بھی وہ باہر تابوت سے باہر نہیں نکلا۔ غوث پاک اعظم آگے بڑھے، باپ جا کے کھڑے ہو کر سامنے سے چلانے لگا
کہ تو نے سارا مشن برباد کر دیا, تو نے سارا مقصد برباد کر دیا, ساری محنت پر پانی پھیر دیا. اتنے محنت سے میں نے یہ سازش کو رچا تھا, اتنے محنت سے میں نے یہ کام کیا تھا, لیکن تو نے تباہ و برباد کر دیا, تو نے تباہ و برباد کر دیا. تم پہ لعنت ہو, تو نے سارا معاملے کو برباد کر دیا. باپ کہا جا رہا ہے, چچا غصائے جا رہا ہے, بھائی چلائے جا رہا ہے. اس کے بعد جب اتنی بات کہنے پر پھر بھی جنازہ باہر نہیں آیا, پھر بھی وہ لڑکا تابوت سے باہر نہ نکلا, اپنے کھاٹ سے باہر نہ نکلا. باپ نے چادر ہٹائی, جب چادر ہٹا کر دیکھتا ہے, سر کو پکڑتا ہے, ہاتھ کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اٹھ کھڑا ہو جا. بھلا وہ کھڑا ہو کیسے ہو؟ جس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہوا نہیں کرتا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اب جنازہ پڑھا دی گئی. غوث نے پہلے کیا کہا تھا؟ زندوں کا جنازہ پڑھائی نہیں جاتی ہے, جنازہ مردوں کی پڑھائی جاتی ہے. اس نے کہا تھا یہ زندہ کہاں, یہ مردہ ہے. اور کیوں نہ جب غوث جنازہ پڑھا دے وہ بھلا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ میرا غوث تو وہ ہے جو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جب سیدنا غوث پاک اعظم نماز پڑھا کے نکلے نا, جب بیٹا نہیں اٹھا, بھتیجا نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھا, تو یہ لوگ سوچنے لگا کیا اس حقیقت میں مر تو نہیں گیا ہے؟ کبھی نبض چیک کرتا, کبھی سانسوں کو چیک کرتا, کبھی بچوں کو جھولتا, بھلا اٹھے تو کیسے؟ غوث نے جنازہ پڑھایا ہے, کوئی اور جنازہ نہیں پڑھایا ہے. اب یہ لوگ کی عقل کام کرنے نہیں لگی. اب یہ لوگ دوڑا کہیں نہ کہیں ہو, غوث نے جنازہ پڑھایا, یہ حقیقت میں مر گیا ہے, میرا بیٹا دنیا چھوڑ دیا ہے. اب رونے لگا ہے, بابا کرنے لگا ہے, آپس میں گریہ وزاری کرنے لگا. جس کا مشن تھا غوث کو تباہ کرنا, جس کا مشن تھا غوث کو بدنام کرنا, جس کا مقصد تھا غوث اعظم کو تکلیف پہنچانا, رسوا و ذلیل کرنا, وہ غوث نے جنازہ پڑھایا ہے. لڑکا مر گیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کون جائے گا غوث کی بارگاہ میں؟ باپ کہتا ہے میں تو بیٹے کا باپ ہوں نا, بیٹے کے لیے دل تڑپ رہا ہے. میں تو مذاق میں لیا تھا, حقیقت میں بیٹے نے دنیا چھوڑ دیا. غوث کے قدموں میں جاتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, پیر پکڑ لوں گا. اس لیے میرا بیٹا ہمیں چاہیے, ہمارے بازو کا سہارا ہمیں چاہیے. اس لیے بیٹا آج نہیں رہے گا, کل میرا سہارا کون بنے گا؟ میرے جنازے کو کاندھا کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا. چچا بھی ساتھ چلے ہیں, بھائی بھی ساتھ چلے ہیں. غوث پاک اعظم کی بارگاہ میں پہنچے, کہتے حضور میں تو زندہ لڑکا لایا تھا, لیکن آپ کی بارگاہ میں آیا مردہ ہو گیا ہے. غوث فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ زندہ کا جنازہ نہیں پڑھائی جاتی ہے, مردوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے. تم نے کہا تھا یہ مردہ ہے, اس لیے جب تم نے کہا مردہ ہے تو میں نے جنازہ پڑھا دیا. تم نے کہا ہے مردہ ہے, میں نے تجھ سے کہا تھا کسی اور سے جنازہ پڑھا لو, کسی اور سے پڑھا لو. اللہ اکبر, قربان جائیے غوث اعظم کی شان پہ. کیوں نہ ہو, حسنی حسینی دونوں خون ہیں, اور جس کے رگوں میں حسنی بھی خون ہو, حسینی بھی خون ہو, تو اس کا مرتبہ ایسے بھی لاجواب ہے. اس لیے پیارے آج غوث الورا کی محفل سجانے بیٹھے ہیں, غوث الورا کے نام پہ بیٹھے ہیں اس لیے کہ ان کا صدقہ بھی مل جائے تو مقدر لاجواب ہو جائے, ان کا صدقہ مل جائے تو مقدر لاجواب ہو جائے. کیوں نہ ہو؟ میرے غوث فرماتے ہیں اگر میں مشرق میں ہوں, اگر کسی میرے چاہنے والے کوئی غمگین, کوئی پریشانی کے عالم میں مغرب سے مجھے آواز دے گا, اگر میں مشرق میں ہوں تو بھی میں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں, میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں. اس لیے کہ میرا چاہنے والا کہہ رہا ہے یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. جب کوئی ہمیں 3 بار پکارتا ہے میں فوراً اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. یہ غوث پاک اعظم کی شان ہے, یہ غوث پاک اعظم کی شان ہے. اسی لیے تو کہا تھا نا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میری خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا, میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. اور جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا, غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا, غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. ایک بار درود پاک سنائے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے غوث کا شان دیکھیں, جب سیدنا غوث پاک اعظم نے
جب سیدنا غوث پاک اعظم نے جب تیزی سے لوگ ایمان لانے لگے، مسلمان ہونے لگے، تو عیسائیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے نبی نے کیا کیا؟ میرا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اتنا سننا نا، غوث پاک اعظم کو جلال آ گیا، جلال میں آ گئے، کہتے تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، تم محبوب کائنات کی بات کرتے ہو، دونوں عالم کے تاجدار کی بات کرتے ہو، امام الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ ارے امام الانبیاء کو چھوڑ دو، میرے محبوب کو چھوڑ دو، بلکہ اس کے غلام کی بات کرو۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تم مجھ کو بولو کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، میں مردہ زندہ کر دکھاتا ہوں، میں مردہ کر کے زندہ دکھاتا ہوں۔ تو غوث نے پوچھا بتا، جب تمہارے نبی مردے کو زندہ کرتے تو کیا پڑھتے؟ کہتے کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ جب یہ جملہ سنا تو غوث پاک اعظم کہتے بتا کسے زندہ کرنا ہے؟ عیسائیوں نے سوچا یہ اچھا موقع ملا ہے، اچھا موقع ملا ہے۔ جانتے قبر پہ لے کر گئے، وہ قبر پر جو 100 سال سے زیادہ گزر چکا تھا، 100 سال سے زیادہ ہو چکا تھا جس انسان کو دفنانے میں، اور 100 سال ہو جانے کے بعد اس انسان کی ہڈی کا بھی پتہ ہوگا، کوئی چیز کا پتہ ہوگا۔ لوگوں سے دریافت کیا بتاؤ ان کا پیشہ کیا تھا، کام کیا کرتے تھے دنیا میں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ گانے بجانے والا تھا، موسیقی تھا، گانا بجاتا تھا، لوگوں کا دل بہلایا کرتا تھا، قوالی گایا کرتا تھا۔ تو غوث پاک اعظم نے فرمایا بتاؤ اسے صرف زندہ کرنا ہے یا اسے اس کے اپنی حالت میں اٹھانا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان غوث کی شان ہے، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ جس محفل میں آج بیٹھے ہیں نا، غوث کا ذکر ہو رہا ہے، میرے غوث فرماتے بتاؤ کرنا کیا ہے؟ عیسائیوں نے سوچا موقع اچھا مل گیا ہے، وقت اچھا مل گیا ہے، کیا کاش کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اپنے اصلی حالت میں اٹھتا۔ غوث پاک گئے، جلال میں تھے، قبر پہ ٹھوکر ماری اور فرماتے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، قم باذنی کہہ کر مردے کو زندہ کیا۔ جانتے ہیں وہ ویسے حالت میں اٹھا جس حالت میں وہ دنیا میں جیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک اعظم کی شان ہے، یہ غوث پاک اعظم کی شان ہے، مردے کو زندہ کرنا۔ اور غوث پاک اعظم کی شان مردے کو زندہ کرنے پہ تو بہت سی روایت ہے، بہت سی تاریخ ہے جو غوث پاک اعظم نے مردے کو زندہ کیا۔ بلکہ ایک تاریخ اور سن لیں، سیدنا غوث پاک اعظم کی ایک ذات یہ ہے، آج ہم لوگ کھیل کھیلتے ہیں نا، کوئی کرکٹ کھیلتا، کوئی والی بال کھیلتا، کوئی فٹ بال کھیلتا، کوئی فری فائر کھیلتا، یا جو جس کو جو سا گیم پسند وہ گیم کھیلا کرتا ہے۔ قربان جائیے غوث پاک اعظم بچے ہیں، کم عمر ہیں، بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ کھیل کیا تھا؟ مردے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے، میدان میں کھیلتے، سب کو سلا دیتے، سب کو مار دیتے، پھر حکم ہوتا سب زندہ ہو جاتا۔ اسی درمیان ایک بڑھیا کا بیٹا انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے ہر جگہ گھوم رہی تھی، کبھی اس حکیم کبھی اس حکیم کو، دوا ڈاکٹر، وہ اس کے وہ اس پہ، لیکن وہ زندہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی میں ایک نے مشورہ دیا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ غوث پاک اعظم بعد نماز عصر سے مغرب کی نماز تک یہ کھیل کھیلتے ہیں، بچے کو اپنے بچے جیسے غوث فرمائیں گے کہ سب سو جاؤ تو اپنے بیٹے کو لے جا کر بھی سلا دینا، اسی جماعت میں سلا دینا، جب غوث کہیں گے زندہ ہو جاؤ تو اسی کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غوث پاک اعظم کھیل رہے تھے، اپنا ہر کسی کا کھیلنے کا طریقہ ہے، وہ کھیل رہے تھے۔ غوث کی شان تو یہ ہے کھیل بھی کھیلتے ہیں تو مردے کو زندہ کرنے والی کھیل کھیلتے ہیں، زندوں کو مردہ کرنے والی کھیل کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب غوث پاک نے اشارہ کیا تو سب لوگ کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بچہ کھڑا نہیں ہوا، جب وہ بچہ کھڑا نہیں ہوا تو وہ عورت گئی غوث کی بارگاہ میں، بولے حضور جب سب بچہ کھڑا ہو گیا ہے تو میرے بچے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو لوح محفوظ پہ دیکھے، بولے کہ یہ تو حقیقی موت مرا ہے نا، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ جینے کا سہارا یہی ہے،
اس کے علاوہ میری کوئی دوسری اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کا سہارا یہی بنے گا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک دولت ہے، اگر یہ بھی میرے پاس نہیں رہی تو میں کس کے لیے جیوں گی، میں دنیا میں جی کے کیا کروں گی۔ کہنے لگی غوث پاک اعظم کو، غوث پاک اعظم کو۔ غوث پاک اعظم نے فرمایا نانا جان کی بارگاہ میں لے کر جاؤ، نانا جان زندہ کر دیں گے، نانا جان رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے نا آپ کے بچے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، نانا جان کی بارگاہ میں لے گئے، وہاں لے گئے، لوح محفوظ کو دیکھا کہ یہ بچہ زندہ نہیں ہو سکتا، بچہ زندہ نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، بچہ زندہ نہیں ہو سکتا، اتنا سننا تھا۔ وہ واپس آئی، واپس آنے کے بعد کہتے ہیں آپ کے نانا جان نے کہا بچہ زندہ نہیں ہو سکتا، اتنا سننا تھا۔ سیدنا غوث پاک اعظم جلال میں آئے کہ بچے کو لٹاؤ، بچے کو سامنے لاؤ، بچے کو سامنے لائے، بچے کو لٹائے، اپنے دستے شفقت پھیرا، ابھی دستے شفقت پھیرنا تھا، بچے نے آنکھیں کھولی، سانس چلنے لگی، کھڑے ہو کر فوراً پکارتے ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ جو بچہ حقیقی موت مرا تھا، سرکار غوث اعظم کا نظر کرم ہوا تو وہ بچہ حیات میں نزاد ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، یہ کسی اور کی نہیں، سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ ایسے غوث اعظم کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ان کا ذکر منا رہے ہیں اس نیت سے بس جو آج ان کا فیض جاری ہو رہا ہے اس فیض کا قطرہ بھی مل گیا تو الحمدللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے محفل جو لوگ سجاتے ہیں نصیب والے ہوتے ہیں، مقدر والے ہوتے ہیں۔ دو تین شعر دیکھیں پھر انشاءاللہ۔ گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ ایک ایک شعر بول کر سنیں، الحمدللہ مزہ آئے گا۔ اس لیے جس کی عقیدت میں بیٹھے ہیں نا اس کے عشق میں ڈوب کر ایک ایک شعر سنیں گے، الحمدللہ ایمان آپ کا لاجواب ہو جائے گا۔ کہہ رہے گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، ان کے در کے کتے کا دبدبہ نرالا ہے، ان کے در کے کتے کا دبدبہ نرالا ہے۔ سیدنا غوث پاک اعظم کی بارگاہ میں ایک کتا رہا کرتا تھا، ان کے در پہ ایک بزرگ تھے، جب ملنے کی خواہش ہوئی تو اس نے لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو غوث نے کہا آ جاؤ، بولے لیکن جانے سے پہلے میں شیر کی سواری کرتا ہوں۔ اس بزرگ نے لکھا میں شیر کی سواری کرتا ہوں اور آپ میرا انتظام نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میرے شیر کا انتظام خوراک کر دیجئے گا، شیر کے لیے انتظام کھانا کر دیجئے گا۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے شیر کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ آئے، ملاقات ہوئی، آنے کے بعد کہتے ہیں سیدنا غوث پاک اعظم کے گھر میں ایک گائے ہوا کرتی تھی، ایک گائے رہا کرتی تھی جس کے وہ دودھ پیا کرتے تھے۔ تو پہنچے، ملاقات ہوئی، مہمان نوازی ہوئی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ حضور میرے شیر کا شکار کہاں ہے، ہمارے شیر کی خوراک کہاں ہے، ان کا کھانا کا انتظام کہاں ہے؟ تو غوث نے اشارہ کیا چلے جاؤ، بھیج دو شیر کو، کھولو، وہ جو گائے بندھی ہے نا وہ ان کا خوراک ہے، ان کا خوراک ہے۔ اب اتنا دیکھنا تھا کہ شیر کو کھولا گیا، شیر لپٹا مارنے کے لیے آگے بڑھا، وہ پنجہ مارتا، گائے پہ حملہ کرتا، لیکن کتے نے کہا کہ تو ان کے در کا شیر ہے، میں غوث کے در کا کتا ہوں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جانور کا دودھ سیدنا غوث پاک اعظم پیے اور اس پہ تم حملہ کر کے اپنے خوراک بناؤ۔ ابھی شیر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، کتے آگے بڑھ کر ایسا پنجہ مارا، شیر کے پنجے کو توڑ دیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کبھی کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ نے دیکھا کوئی کتا شیر کا شکار کرتا ہو، لیکن غوث پاک اعظم کے در کا کتا شیر کا شکار کرتا ہے، غوث پاک اعظم کے در کا کتا شیر کا شکار کرتا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی لیے کہہ رہے ان کے آستانے کی کیا بات پوچھتے ہو، ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، ان کے در کے کتے کا دبدبہ نرالا ہے، ان
کے در کے کتے کا دبدبا نرالا ہے۔ اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کر ذکر غوث الورا کر رہے ہیں، ان کی شان کی بات کر رہے ہیں، ان کی کرامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ شعر دیکھیں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، وہ زمین پر بیٹھے دیکھتا نرالا ہے، وہ زمین پر بیٹھے دیکھتا نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جلا ہے، وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جلا ہے، میرے غوث اعظم کا سلسلہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا سلسلہ نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، جب مردہ کو زندہ کرتے تھے پڑھتے تھے سیدنا غوث پاک اعظم کی ذات، کہتے ہیں کہ بولا کم باذن اللہ، مردہ ہو گیا زندہ، بولا کم باذن اللہ، مردہ ہو گیا زندہ، فاطمہ کا شہزادہ بولتا نرالا ہے، فاطمہ کا شہزادہ بولتا نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ اور دامن شاہ جلا ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، دامن شاہ جلا ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، سب بولیں، دامن شاہ جلا ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، دامن شاہ جلا ہم کبھی نہ چھوڑیں گے۔ ان کا یہ مجاہد بھی ایک گدا نرالا ہے، ان کا ایک مجاہد بھی ایک گدا نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ اللہ اپنے مقدس قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والے سے اللہ خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کے ساتھ ہونے کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے ہمیشہ۔ اور اللہ والے کی تو بات ہی نرالی ہے، اس لیے ان کی ہر بات نرالی ہے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ خدا کے حکم سے کرتے ہیں، خدا کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے پیر کی عزت کریں، اپنے پیر سے سچا عشق کریں۔ جب پیر سے عشق سچا ہوگا تو مرید لاجواب ہو جائے گا، مرید لاجواب ہو جائے گا، مرید کامیاب ہو جائے گا۔ آج اگر انسان اپنے اولاد سے، اولاد باپ ماں سے اگر دونوں کا رشتہ اچھا ہے تو دونوں لاجواب رہتے ہیں، پریشانیاں نہیں ہوتی ہے۔ کانا ہم تو عاشق ہیں ان کی جن کی رسائی لامکاں تک ہے، ہم تو عاشق ان کے ہیں جن کی رسائی لامکاں تک ہے۔ خدا جانے میری عشق کی دنیا کہاں تک ہے، خدا جانے میری عشق کی دنیا کہاں تک ہے۔ اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتا ہوں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا محبوب جو ہے نا وہ محبوب خدا ہے۔ انسان دنیا میں پیار کرتا ہے، انسان شکل و صورت کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے لبوں کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے آنکھوں کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے رخسار کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے زلف کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے اس کے کردار کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے اس کے اخلاق کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے اسوہ حسنہ کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، انسان پیار کرتا ہے وہ نیک ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس کے صورت و سیرت کو دیکھ کر پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کو آنکھیں پسند آتی ہے، کسی کو کان پسند آتا ہے، کسی کو لب پسند آتا ہے، کسی کو ہونٹ پسند آتا ہے،
کسی کو پیشانی پسند آتی ہے، کسی کو زلف پسند آتا ہے، کسی کو اچھے اخلاق پسند آتے ہیں، کسی کو اچھی صورت پسند آتی ہے، لیکن قربان جائیو اگر ایک چیز دیکھ کر عشق کرتے ہیں، ایک چیز دیکھ کر عشق کرتے ہیں، کوئی لب کو دیکھ کر عشق کر رہا ہے، کوئی رخسار کو دیکھ کر عشق کر رہا ہے، کوئی پیشانی کو دیکھ کر عشق کر رہا ہے، اگر ایک چیز دیکھ کر عشق کا عالم دنیا کا یہ ہے جس کو اللہ نے، جس کا ارادہ لاجواب بنایا ہے، جن کی پیشانی لاجواب بنایا ہے، جن کے لبوں کو لاجواب بنایا ہے، جن کے رخسار کو لاجواب بنایا ہے، جن کے اسوہ حسنہ کو لاجواب بنایا ہے، جس کے اخلاق کریمانہ کو لاجواب بنایا ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ بلکہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عشق کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے عشق کیجئے، کیونکہ ان میں کوئی ایک ادا نہیں ہے بلکہ ہر ادا ہی لاجواب ہے، ہر ادا ہی لاجواب ہے۔ اگر عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات سے کیجئے، ہر ادا لاجواب ہے۔ کوئی ایک ادا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی ہر ادا کی بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ کے ہر ادا سے پیار ہو جائے گا آپ کو۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کے اللہ نے ہر ادا کو لاجواب بنایا ہے، میرے مصطفیٰ کے جسم کے اطہر کو، ایک ایک اعضاء کو اللہ نے لاجواب بنایا جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اس لیے دنیا میں سایہ بہت ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس لیے پیارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، بات 9:20 تقریباً ہو ہی گیا، پھر آگے بھی کام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان چند منٹ میں تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر ہوا ہے، ان میں کسی قسم کے عمدن صحبن قصدن جان بوجھ غلطی ہوئی مولا تو اپنے محبوب کے صدقے مولا ہم لوگوں کی بخشش فرما، مغفرت فرما مولا، جو صحیح ہے اس کو قبول فرما لے، اور سیدنا غوث پاک اعظم کا صدقات نصیب عطا فرما۔ غوث کا دامن تا قیامت تک ہو مولا، کل میدان محشر میں بھی مولا غوث پاک کا سایہ نصیب عطا فرما مولا، اپنے حبیب کے صدقے مولا تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، خصوصیت کے ساتھ مولا اس محفل میلاد کے صدقے مولا فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما مولا، کرم فرما مولا، غیبی مدد فرما مولا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔